أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک حکایت ہے کہ چند لڑکوں نے کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہ طے کیا کہ اپنے لٹے پن کا دفاع جارحانہ انداز سے کیا جائے، یعنی خود شہر والوں کی ناک پر اعتراض کیا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ شرمندگی سے بچ جائیں گے بلکہ خود شہر والے اپنی ناک چھپاتے پھریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب شہر میں داخل ہوئے تو کہنا شروع کر دیا کہ ارے یہ تمہارے خوبصورت کتابی چہرے پر مینڈکی سی کیا بیٹھی ہے۔ یہ اعتراض شہر والوں کے لیے اتنا غیر متوقع اور بھرپور تھا کہ وہ نکتوں کی چال کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی ناک چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ تقریباً 200 سال قبل مسلمانوں کے ساتھ بھی کم و بیش اسی قسم کی صورتحال پیش آئی، اور عیسائیت جو جہاد کی تعلیم سے آری ہے اور جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر چپت مارے تو دوسرا بھی اس کے حوالے کر دو، اس دین کے علمبرداروں نے اسلام کے جہاد پر اعتراضات شروع کر دیے، اور مسلمان ایسے سادے کہ ان کی نفسیاتی کمزوری کا ادراک کیے بغیر اپنی صفائیاں پیش کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اور ساری توانائی اس بات پر صرف ہونے لگی کہ اسلام صرف اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا نہ کہ تلوار کے زور سے۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ نفاذ دین کی خاطر تلوار اٹھانا بھی عین اخلاق ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے حقائق پر پردے ڈالے جانے لگے، اور صحابہ کرام کی جو مارکہ آرائیاں تھیں یہ مغرب زدہ معروف ذہن انہیں غیر اسلامی قرار دینے لگے۔ اور مسلمانوں کے زوال سے قبل اکثر دینی کتب میں جہاد 5ویں رکن کی حیثیت سے تھا، اسے نکال باہر کیا گیا، اور اس کی جگہ کلمہ طیبہ کو جو باب الداخلہ تھا، جو اسلام میں آنے کا راستہ تھا، اس کو پہلے رکن کی حیثیت سے متعارف کر دیا گیا۔ تو یہ جو رد عمل تھا یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے نکتوں کے اعتراض سے گھبرا کر شہر والوں کا اپنی ناک چھپانے سے متعلق تھا۔ فلسفہ جہاد کیا ہے؟ فلسفہ جہاد کو سمجھنے سے پہلے دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا فلسفہ کائنات کی روشنی، گھوڑے کی بے باکی اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ کتے کی دربانی اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ شیر کی حملہ آوری اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ جب یہ تمام صفات انسان میں ظاہر ہوتی ہے تو اپنا کمال بتلاتی ہے۔ ایک گھوڑا بھی بے باکی ظاہر کرتا ہے اور ایک انسان بھی، لیکن جس کمال سے ایک انسان بے باکی ظاہر کر سکتا ہے وہ گھوڑا وہ
وہ کمال ایک انسان ایک گھوڑا نہیں ظاہر کر سکتا. ایک کتا بھی دربانی کرتا ہے اور ایک انسان بھی دربانی کرتا ہے، لیکن جس کمال سے ایک انسان دربانی کرتا ہے وہ کمال کتا ظاہر نہیں کر سکتا. ایک شیر بھی حملہ کرتا ہے اور ایک انسان بھی حملہ کرتا ہے، لیکن جس کمال سے ایک انسان حملہ کرتا ہے وہ کمال شیر ظاہر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تمام مخلوقات کا جامع ہے. یہ نہیں، اسلام کا مقام ہے دیگر ادیان عالم کے مقابلے. تصوف کی تعلیم جو لنگایت قوم میں ہندوستان، جنوبی ہندوستان کی ایک مشہور قوم ہے، تصوف کی تعلیم اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور دین میں نہیں، لیکن اس کا انتہائی کمال اسلام میں ہے. صبر کی تعلیم عیسائیت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے، لیکن اس کا انتہائی کمال اسلام میں ہے. تشدد کی تعلیم دین موسوی میں امتیازی خصوصیت رکھتی ہے، اسلام میں. تو یہ جو خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیات، وہ جب دین اسلام میں آتی ہے تو اپنا کمال ظاہر کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام ادیان عالم کا جامع دین ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے کسی دین کا نام اللہ نے اسلام نہیں رکھا، حالانکہ وہ تھے اسلام کے اجزاء، لیکن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جن کے توسط سے دین کا تکملہ ہوا اور نعمت کا اتمام ہوا. اور اللہ نے فرمایا کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور یہ نعمت کو تمہارے لیے تم پر اتمام کر دیا نعمت کا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. جس طرح انسان مخلوقات عالم کا جامع ہونے کی وجہ سے غالب ہے پوری مخلوق پر، تمام مخلوقات پر، اور اس کے غلبے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسی طرح ادیان عالم کا جامع ہونے کی وجہ سے اسلام غالب ہے اور اس کے غلبے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت، یہ بات، یہ ٹکڑا آیت کا 3 جگہ آیا ہے قرآن کریم میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو اللہ نے فرمائی. کیونکہ اس میں مقصد بعثت رسول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کا غلبہ ہو جائے ہر دین پر، بھلے وہ آسمانی دین ہو یا انسانی دماغ کی پیداوار کوئی دین. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے یہ بات مسلمانوں کو سکھلائی گئی ہے کہ تمام نظاموں کو ڈھا کر اسلام کا نظام نافذ کر دیا جائے، اور اس کام کی انجام دہی کے لیے جو بھی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس غلبہ دین کے لیے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور
یہ مسلمانوں کا فرض اولین ہے، اور اس فرض کی تکمیل کے لیے جہاد ایک لازمی امر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں جبر محسوس ہوتا ہے، اور قریب ہے کہ جسے تم جبر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں خیر ہو، بہتر ہو تمہارے لیے، اور جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کمال یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت اسلام سے قبل بھی لوگوں پر عائد تھی، جیسا کہ اللہ نے روزوں کے ضمن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لیکن جب قتال کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتال صرف امت مسلمہ کے لیے مخصوص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک ایسے نبی کی بعثت ہوئی ہے جس کے دین کو غالب ہونا ہے، اور اس غلبے کو یقینی بنانے کے لیے جہاد کی ادائیگی ایک لازمی امر ہے۔ جو جہاد کا فلسفے کا اصل الاصول یہ ہے کہ غلبہ اسلام کو یقینی بنایا جائے، اور اس غلبہ اسلام کو یقینی بنانے کے لیے جہاد کا فرض بھی ادا کیا جائے۔